تو اس لیے صوفیاء کے جو طریقے چھوڑے، تو آج کے صوفی سے جا کے پوچھو ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا. میں یہ نہیں کہتا چیدہ کو پتہ ہے، مگر اکثر کو کچھ پتہ نہیں. میرے خلیفوں سے پوچھو ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو باقی تو چھوڑو، جو اتنا پڑھنا ہے بتا رہا ہوں. جن کا شیخ ایک حرف بتاتے ہیں، میرے شاگردوں سے وہ بھی پھنس جائیں گے بعض اوقات. تو اوروں کو تو چھوڑو جو نہیں کرا رہے ہیں، جو کرا رہا ہے اس کے ہاں بھی تمہیں کمیاں ملیں گی. جو کرا رہا ہے اس کے شاگردوں میں آپ کو کمیاں نظر آئیں گی علمی. تو جو نہیں کرا رہا اس کے شاگردوں میں آپ کو قوت کہاں سے نظر آئے گی. تو جو چیز کرانے میں بھی ابھی اتنی ہو نہ رکھے، تو کیوں ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکالتے ہیں. کیونکہ تمہارے مزاجوں میں بھی یہی ہے کہ یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں. مگر میری بات یاد رکھنا، میں نے سیکھا انہی طریقوں سے ہے. آج یہ جتنا مل رہا ہے، تو پھر یہ جب لطائف جاری ہو جاتے ہیں تو اس میں علم کھلتا ہے، اور یہ کشفی علم رکھتا ہے. اس کو کشف حقیقی کہتے ہیں. یہ ایسا مکاشفہ رکھتا ہے کہ علم کے اندر اس کے مکاشفے شروع ہو جاتے ہیں کہ کون سا قول اللہ تعالیٰ نے ٹھیک یہ صحیح ہے اور کون کہاں گیا ہے. یہ کتاب ہے نا، یہ لکھنے والا، اس سے ملاقاتیں اللہ آسان کرا دیتا ہے. جب تک تم ان لطائف میں نہیں گھومو گے. کیوں؟ یہ عالم ملکوت کہاں سے آ گیا؟ قرآن سے. یہ عالم ناسوت کہاں سے آ گیا؟ قرآن سے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ناسوت یہ عالم لاہوت کہاں سے آ گیا؟ جی قرآن سے. موسیٰ علیہ السلام باتیں کرتے تھے. یہ عالم جبروت کہاں سے آ گیا؟ جی قرآن سے. جنت میں جتنی ہے اللہ فرماتے تم جنتوں میں ایسے. پھر بس یہی ہے. اب اگر یہ قرآن میں نہیں تو بتاؤ. اگر آپ کہتے ہو یہ نظر نہیں آتا تو آؤ میں سناتا ہوں. ایک حدیث آپ علیہ السلام کے پاس ایک صحابی حضور نے پوچھا، آپ نے رات کے فرمایا ایمان کے ساتھ رات گزاری. کیسے؟ یعنی ان کے اتنے کشف قوی تھے کہ یہ ایمان والا کشف ہے. فرمایا یا رسول اللہ میں 2 رکعت کے لیے کھڑا ہوا، پہلے میرے سامنے جہنم آئی پھر جنت آئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے ایمان کے ساتھ رات گزاری. کسی بزرگ نے اگر حال میں کوئی بات کہہ دی تو وہ تقلید نہیں ہے، لیکن نبی کا قول قابل تقلید ہے. ہم حال پر موقوف کر دیں گے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے. خواب دیکھنے پر پابندی ہے تمہاری، ہمیں خواہش طرح خواب تم نہیں دیکھ سکتے. خود خواب میں دیکھے ایک بزرگ تھے، ان کا انتقال ہو گیا. جبرائیل علیہ السلام ان کے جنازے میں. وہ خواب پورے پاکستان سے لے کے پوری دنیا میں مشہور ہو گیا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام شریک نہیں ہوئے تھے، مگر انہوں نے خواب دیکھا کہ جبرائیل آئیں گے جنازے میں. اب آگے اس نے دیکھا آئے کہ نہیں آئے، مگر یہ خواب پوری دنیا میں مشہور ہو گیا. اور تم حضور کو خواب میں دیکھ لو، کہیں گے کہ کوئی کمال کی بات تو نہیں، تو ہندو بھی دیکھ سکتا ہے. تمہارے پر جوائے کی کمال نہیں ہے، ان پر جوائے کی کمال ہے. تو اس میں کوئی ایسی بشارت تو نہیں ہے. ایک آدمی نے خواب دیکھا، اس میں بھی شیطان تصرف کر سکتا ہے. یہ کیوں نہیں بولتے؟ جب تم حضور کے خواب کو نعوذ باللہ شیطانی مان سکتے تو اس میں تو جبرائیل کا تو حکم ہی نہیں کہ جبرائیل کی شکل میں شیطان آ سکتے کہ نہیں. یہ تو حدیث میں نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے، جب انسان لطائف کے ساتھ علم کرتا ہے تو اس سے علم باطن حاصل ہوتا ہے. کیا حاصل ہوتا ہے؟ وہی علم حاصل ہوتا ہے، وہ نور نبوت اس کے سینے میں چلا جاتا ہے جس کی رسی نظر نہیں آتی. وہ نور نظر نہیں آتا. یہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہاں پر رسی نظر نہیں آ رہی ہے، یہاں اللہ دینے والا ہے. اس کو کہتے ہیں اویسی سند. کون سی سند ہے؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، جو اصحاب کہف کو ملا ہے. ان کو تو کوئی نبی بھی بتانے والا نہیں تھا. کس نے بتایا؟ اس رسی کا انکار کرتے ہو. یہ رسی نظر نہیں آتی. دوسری رسی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ ہے سند.
میں نے فلانے سے، فلانے 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 نے فلانے سے، یہ رسی بیٹھنے والی ہے۔ اس کو کہتے ہیں صحبت، اس کو کہتے ہیں مجاہدہ۔ یہ سند تمہیں صحبت سے ملے گی، اور وہ جو دوسری سند ہے وہ تمہیں مجاہدے سے ملے گی، کیونکہ اس کے اندر علت مجاہدہ ہے اور اس کے اندر علت صحبت ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور دو تاکیدیں، ایک نہیں، لام بھی تاکید ہے، نون بھی تاکید ہے۔ ضرور بالضرور، کیا اللہ اس پر ہدایت کے رستے کھولے گا، جیسے اس فقیر میں کھول دی۔ شکر الحمدللہ، گناہگار ہے، خوار بھی ہے، گناہگار بھی ہے، اللہ کا شکر ہے بدعقیدہ نہیں۔ میں تو اب اپنی تعریف اس طرح کرتا ہوں، ننگے خاندان، روئے سیاہ، بزرگوں کا نام بدنام کرنے والا، سید نورزمان نقشبندی، شاذلی، حقیر، فقیر، ٹیڑھا میڑا، جو بھی ہے ایڑا، لیکن چیز تو میں صحیح دیتا ہوں۔ کھویا صحیح بنایا ہے اور صحیح بیچتے ہیں بابا، ہم کھویا بیچتے، تم دودھ بیچتے، دودھ سب کے پاس ہے، کھویا بنانا کمال ہے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ ذرائع جب آپ نے چھوڑے، آپ قسم خدا کے، آپ بزرگ، ایک بزرگ 50 سال بخاری پڑھاتا ہے، اس پہ بھی نہیں کھلے گا، چاہے کوئی بھی ہو، کسے باشد، تم مانو یا نہیں، تم لوگوں نے ٹوپیاں بنائی ہیں، تمہیں بری لگے لگے، کوئی بھی ہو، 50 سال تک اس نے مطالعہ کیا، اس پر بھی نہیں کھلے گا۔ کیوں کہ یہ اصطلاحی جدا ہے۔ ایک بزرگ 50 سال کتابیں پڑھائے اور یہ حلقہ ذکر لگا ہے، ہمارے اکابرین کے نزدیک یہ بدعتی کہلایا جائے گا، اس لیے کہ اس کے لیے اس خلافت کی سند کی ضرورت ہے۔ کسی ولی نے اس کو اجازت دی ہو، خلافت دی ہو، ذکر کر کے ٹھیکیدار ہے ہم لوگ، تم مانو یا نہ مانو، ٹھیکہ ہی دیا اللہ نے صوفیہ کو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو یہاں ولی کا کیا مطلب ہے؟ تم لوگ ولی جانتے ہو؟ اس لیے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کا اگر تفسیر کی جائے تو جس پہ طاقت ہے، خلیفہ کے پاس تصرف تھا کہ نہیں تھا؟ حاکم تھا کہ نہیں تھا؟ حاکم تھے کہ نا؟ باطن کے حاکم کون ہے تکوین میں؟ ابدال۔ ولی کے معنی تصرف رکھنے والا ہوتا ہے، کون ہوتا ہے؟ اب یہاں بھی ایک اختلاف ہے کہ بعض ولیوں کو پتا ہوتا ہے کہ ولایت دو قسمیں ولیوں کی، ایک عالم ہوتا ہے اور ایک ولی جو ایک تشریح، اب اس کو کیا، وہ ایک تکوین و تشریح بزرگ، تکوینی بزرگ۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو فقیہ کو اپنے مرتبے کا پتہ نہیں ہوتا، جو باطن میں اللہ نے اس کا کیا رکھا ہے، مگر ظاہر میں اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں مفتی ہوں۔ اور ولی کو اپنے مرتبے کا پتہ ہوتا ہے، جو اصل ولی ہوتا ہے تقوی۔ سمجھے؟ اس استاذ استادان تم پتہ نہیں تھا، غریبان تھے کم مولے میں کون سا ابدال ہوں، کاغذی ہوں یا وہ، تو کاغذی ابدال کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کس عہدے پر ہوتا ہوں، جو اصل ابدال ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ کیا اصل ابدال کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ابدال ہوں، میں دال نہیں ہوں، وہ اپنے آپ کو دال سمجھتا ہے، ہوتا ابدال ہے، اور ادھر وہ اپنے آپ کو ابدال کہتے ہیں مگر ہوتے دال ہے۔ جن کو تم لوگ ابدال کہتے ہیں وہ دال ہے، اور جو اصل ابدال ہوتا ہے وہ دال بن کے پھرتا ہے، اور جو دال ہوتا ہے وہ مرغہ بن کے پھرتا ہے، اگر رسپنی کپڑے۔ ٹھیک ہے، سنت ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو فرض بنا لو، تو جو نہیں، زوائد کو فرض بنانا، یہ تاکید کرنا اور اس پر کراہت کرنا کہ ہر کپڑا حضور سے پہننا ثابت ہے، ہر رنگ کا، رنگ برنگی کپڑے حضور نے پہنے، تم نے اگر کراہت کی تو یہ کراہت دین میں آئے گا۔ سفید کا فرمایا، پسند کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اور مت پہنو۔ تو یہ سفید کپڑے کا کیوں کہ سفید کپڑے پہ داغ جلدی نظر آتا ہے، تو صفائی اور نفاست کا خیال جلدی رکھے گا۔ یہ باقی اس طرح کے کپڑے پہنے گا تو ذرا رنگین منگین رہے گا تو 2-3 دن بعد نہ آئے گا،
سفید پہ داغ لگے گا تو جلدی نہ آئے گا. تو اس اصطلاحات کو جب ہم لوگوں نے چھوڑا اور ان طریقوں کو چھوڑا تو ہمارے اندر آج کمیاں شاہد ہیں. اب آ جاؤ کہ آئمہ نے کیا کہ نہیں کیا. جاؤ شیخ شہاب الدین سہروردی کے امام ہیں, چلہ کشی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے ہاں ہمارے اکابرین نے جس چیز کو کہا, متعین تاریخ کے اندر کسی ذکر کو کرنا, مثال کے طور پہ میلاد منانا, یہ تمام چیزیں, عرس منانا, اس پر حضرت گنگوئی کا فتویٰ ہے. یہ لا الہ الا اس پر فتویٰ نہیں ہے. جا کے فتاوی رشیدیہ اچھی طرح سے پڑھ لو تاکہ تمہارے دماغ میں آ جائے دیوبندی ہو, تم دیوبندی ہو یا نجدی ہو, یہ تمہیں پتہ چل جائے گا. علماء نجد نے اس کا انکار کیا ہے, علماء دیوبند نے اس کا انکار نہیں کیا ہے. علماء نجد نے اس کو بدعت لکھا ہے, علماء دیوبند نے اس کو بدعت نہیں لکھا ہے, بلکہ انہوں نے اس کو نص قطعی قرار دیا ہے صوفیہ کے طریقوں کو, کہ اس کا اشارہ نص قطعی سے ملتا ہے. اور اس میں یہی لکھا ہے, رہبانیت کی دلیل بھی لی ہے, سب کچھ وہی لکھا ہے جو آپ لوگ کرتے ہو, پورا کا پورا سوال موجود ہے اس کے اندر. بتایا اس لیے نہیں رہا پھر تم لوگ پڑھو گے نہیں. پڑھ لو تاکہ جب میں اس لیے نہیں بتا رہا, جب کتاب خود اٹھا کے پڑھو گے تو اس لیے پوری پڑھ لو گے. اگر میں نے حوالہ دے دیا تو تم صرف وہاں کی پڑھ لو گے, باقی کتاب نہیں پڑھو گے. اور اس سے مجھے بھی ثواب مل جائے گا کہ میری نیت یہ ہے کہ تم پوری کتاب پڑھو, کیونکہ پوری کتاب جب تم پڑھو گے تو تم پھر اس مسئلے پر بھی آؤ گے کہ جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں, کہ زید کہتا ہے کہ اس طرح جو ذکر احادیث سے ثابت ہے اس کے پڑھنے کا ثواب کم ہے, اور جو صوفیہ کا طریقہ ہے عمر کہتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہے. تشریح تو میں نے پہلے کر دی, چلو میں تمہیں حوالہ بھی دیتا ہوں. تو اس میں زید صحیح کہتا ہے یا عمر صحیح کہتا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں عمر صحیح کہتا ہے, مگر یہ جواب قرطاسی نہیں. فقیر اس کو سمجھانے سے عاجز ہے اور تم سمجھنے سے قاصر. فقیر تمہیں سمجھانے سے عاجز ہے اور تم سمجھنے سے قاصر. تم سمجھو گے نہیں یہ باتیں, کیونکہ یہ کتاب یہ جواب قرطاسی نہیں ہے. تم ہر چیز کو کاغذ میں ڈھونڈنا چاہتے ہو, یہ ہمارے حضرت بھی فرما رہے ہیں, یہ وہ ہمارے بڑے حضرت ہیں, یہ بھی ہمارے حضرت والا ہے. باقی صرف وہ ہمارے حضرت والا نہیں ہے, یہ بھی ہمارے حضرت والا ہے. بڑے حضرت والا یہی ہے. تو تم لوگ جو متعین تاریخوں میں سب کچھ کرو اس کو تو جائز قرار دے دیا, جس پر حضرت کا فتویٰ ہے بدعت سیئہ ہے. کسی بھی متعین تاریخ میں ایسے اعمال کرنا جو حضور سے ثابت نہ ہو یا ایسے ثابت شدہ متعین. ذکر رسول مستحب ہے مگر متعین تاریخ کرنے میں بدعت سیئہ ہے. اب جب حضور کا ذکر بدعت ہے تو تمہارا کہاں سے آئے گا؟ تو انہوں نے اس کو لکھا, وہاں انہوں نے لکھا کہ یہ جائز ہے. انہوں نے کیا لکھا کہ ہمارے حضرات یہ کرتے تھے, لہٰذا یہ جو تم چشت کے طریقے کرو یہ بھی متعین تاریخ ہو گیا اور فلانا بھی متعین تاریخ ہو گیا. جواب یہ دیتا ہوں کہ یہ مباح ہے. ادھر ذکر رسول نص میں مستحب ہے, لہٰذا اس کو کرنے کے لیے متعین تاریخ, پیچھے جو ہے نا وہ نص مستحب فرض نہیں ہے, اور یہاں اصلاح فرض عین ہے. علم حاصل کرنا فرض کفایہ میں آتا ہے, اور اگر نہ بھی ہو تو پھر فرض عین آئے گا. جب وہ فرد میں جائے گا تو فرض عین آ جائے گا. اب ادھر وہ ناسخ اور منسوخ دوسرے